بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 454 ہے اور باب التوکل والصبر کی تیسری فصل کا آخری حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ربکم عز وجل لو ان عبیدی اطاعونی لاسقیتہم المطر باللیل۔ تمہارے رب عز وجل نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بندے میری اطاعت و فرما برداری کرتے تو ضرور میں ان پر رات میں بارش نازل فرماتا، میں انہیں بارش سے سیراب کرتا رات میں، یعنی میں رات میں بارش نازل فرماتا۔ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، اور دن میں ان پر آفتاب طلوع کرتا۔ وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، اور انہیں کڑک کی آواز نہ سناتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے بندے میری اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتے تو میں انہیں ہر طرح کی پریشانی اور تکلیف سے محفوظ رکھتا۔ آدمی کو سیراب ہونا چاہیے تو رات میں بارش نازل فرماتا، وہ سیراب ہوتے، ان کی کھیتیاں ہری بھری ہوتی، غلے ان کے لیے پیدا ہوتے، ان کے جانوروں کے لیے چارے اگاتے، اور دن میں آفتاب طلوع کرتا، اس کی روشنی میں وہ فائدے اٹھاتے، جہاں چاہتے آتے جاتے، اس سے بھی لطف اندوز ہوتے ہو۔ اور میں انہیں کڑک کی آواز نہیں سناتا۔ تو کڑک کی آواز نہ سنانا یہ کنایہ ہے امن سے، بے خوفی سے۔ آپ دیکھیں کہ جب بارش کا موسم بن جاتا ہے اور کالی گھٹا چھائی ہوتی ہے یا بوند آبادی ہونے لگتی ہے اور اس میں کڑک اور چمک ہوتی ہے تو کیسا ڈراؤنا منظر ہوتا ہے، یہ خوف معلوم ہوتا ہے کڑک کی آواز سن کر کے۔ تو میں انہیں کڑک کی آواز نہیں سناتا، یعنی انہیں بے خوف رکھتا اور مامون و محفوظ رکھتا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا، دخل رجل علی اہلہ، ایک شخص اپنے اہل خانہ کے پاس گیا، فلما رأى ما بہم من الحاجت، تو جب اس نے اہل خانہ کی حاجت اور ضرورت دیکھی، یعنی دیکھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، خرج الی البریہ، تو وہ صحرا کی طرف نکل گیا تاکہ بچوں کے کھانے کے لیے کچھ حاصل کرے اور رب کریم کی بارگاہ میں تضرع اور آہوزاری کرے۔ تو خرج الی البریہ، تو وہ صحرا کی طرف نکل گیا۔ فلما رأت امرأتہ، تو جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا، یعنی یہ دیکھا کہ شوہر کو اس حاجتوں کا احساس ہوا اور وہ باہر نکل گئے ہیں تاکہ کچھ لے کر کے بچوں کے لیے آئیں، قامت الی الرحا، تو وہ خاتون چکی کی طرف اٹھیں، فوضعتھا، اور اسے رکھ دیا۔ جس چکی میں گیہوں یا جو پیستے ہیں، دیکھا آپ لوگوں نے کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، مطلب گول سی ہوتی ہے تو اس کا ایک حصہ نیچے رہتا ہے، بیچ میں لکڑی لگی ہوتی ہے، اور دوسرا حصہ اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لکڑی لگی ہوتی ہے ادھر ادھر نہ جائے، اور اسے گھماتے ہیں نا قاعدے سے، اور جب اس کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اوپر کا حصہ اٹھا لیتے ہیں، اور سب جھاڑ کے جو آٹا ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس میں جو دیا قامت الی الرحا، یعنی وہ اس خاتون نے چکی کا قصد کیا، اٹھ کر کے چکی کے پاس گئی، فوضعتھا، تو چکی کو رکھ دیا، یعنی جو اس کا اوپر والا حصہ تھا جو الگ رکھا رہتا ہے اس کو اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھ دیا، تاکہ جیسے ہی اس کے شوہر کچھ لے کر کے آئیں تو پیسنا آسان رہے، جلدی سے یہ کام ہو جائے۔
باقی جھاڑنے میں، صاف کرنے میں، اٹھا کے لا کے رکھنے میں جو ٹائم لگتا وہ بچ جائے گا۔ تو اس نے چکی تیار کر دی، رکھ دیا اسے۔ وَإِلَى التَّنُّورِ، اور تنور کا قصد کیا، فَسَجَّرَتْهُ، تو اسے روشن کر دیا، یعنی جلا دیا۔ اس لیے کہ تنور میں روٹی بنانے کے لیے کچھ وقت پہلے آگ جلانی پڑتی ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے۔ گرم ہو جائے گا تبھی روٹیاں لگا سکتے ہیں اس میں۔ سوچا ہوگا کہ شوہر ابھی آئیں گے کچھ لے کر کے، تنور گرم رہے گا تو فوراً پیسیں گے، فوراً لگا دیں گے، بچوں کو جلدی کھانا میسر ہو جائے گا۔ تو تنور کا قصد کیا، فَسَجَّرَتْهُ، اور اسے روشن کیا، جلا دیا اسے۔ ثم قالت، پھر اس نے دعا کی، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ یعنی ظاہری اسباب مہیا کر لیے اور اس کے بعد دعا کی، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ کہ شوہر جو ہے کمانے کے لیے باہر نکل چکے ہیں، لے کر آئیں گے، فوراً پیسنے کا انتظام کر لیا ہم نے، پیسنے کے بعد پکانے کا بھی انتظام کر لیا ہے، اب تو ہمیں رزق عطا فرما۔ دعا کی، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ فَنَظَرَتْ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدْ امْتَلَأَتْ، دعا کرنے کے بعد اس نے دیکھا تو بڑا پیالہ بھر چکا ہے۔ یہ بڑا پیالہ سے جفنا کہتے ہیں بڑے پیالے کو۔ یہاں مراد کیا ہے کہ چکی کے نیچے جو برتن رکھتے ہیں تاکہ آٹا اسی میں گرے، یا کہیں ایسا ہوتا کہ برتن نہیں رکھتے ہیں، وہ کنارے کنارے جو ہے زمین تھوڑی صاف ستھری ہوتی ہے، وہ نیچی رہتی ہے، اسی میں گرتا رہتا ہے، یا کوئی کپڑا وغیرہ بچھا دیا اس پر، اسی میں گرتا رہتا ہے، اٹھا لیا پھر۔ تو یہاں مراد جفنا سے یا تو وہ برتن کہیں جو نیچے رکھا ہوا ہے جس میں آٹا گرتا ہے، یا وہ کپڑا جس میں آٹا گرتا ہے، یا وہ خالی جگہ ہی جو بنی ہوئی ہے گرنے کے لیے، وہ دیکھا کہ بھر گئی ہے۔ تو اس نے دیکھا تو وہ بڑا پیالہ قد امتلأت، بھر چکا ہے، جس میں آٹا گرتا ہے وہ بھر چکا ہے۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، وَذَهَبَتْ إِلَى التَّنُّورِ، اور وہ خاتون تنور کی طرف گئیں، فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِيًا، تو اسے بھرا ہوا پایا، یعنی دیکھا کہ تنور میں ہر طرف روٹی لگی ہوئی ہے، نکالنا باقی ہے۔ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِيًا، تنور کو بھرا ہوا پایا۔ قال، حضور نے فرمایا، فَرَجَعَ الزَّوْجُ، تو شوہر واپس لوٹا۔ قال اصبتم بعدی شیئا، ظاہر ہے آنے کے بعد گھر میں کھانے کی خوشبو معلوم ہوئی، چہرے کھلے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تمہیں کوئی چیز ملی؟ اصبتم بعدی شیئا یعنی بعد خروجی، میرے گھر سے نکلنے کے بعد، جانے کے بعد تمہیں کوئی چیز ملی؟ قالت امرأتہ نعم من ربنا، اس کی بیوی نے کہا ہاں ہمارے رب کی جانب سے کچھ ملا ہمیں۔ وقام الی الرحا، تو اب یہ جب سنا کہ کیسے کیسے کیا ملا تو وہ دیکھنے کے لیے خود گیا چکی کے پاس۔ قام الی الرحا، تو وہ شخص یعنی شوہر چکی کی طرف گیا تاکہ دیکھے جو کچھ بیان کیا اس نے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس مرد نے یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اما انہ لو لم یرفعها لم تزل تدور الی یوم القیامہ، سنو اگر وہ شخص چکی نہ اٹھاتا تو وہ چکی روز قیامت تک چلتی رہتی۔ چکی جو اس نے اٹھا دیا اگر وہ نہ اٹھاتا تو چکی چلتی رہتی اور آٹا اس میں سے نکلتا رہتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے رزق دینا چاہتا ہے، جتنا دینا چاہتا ہے، تو ایسی جگہ سے رزق دے دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ بس آدمی کو اسباب پر نظر رکھنی چاہیے اور اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ اسباب پہ نظر رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جو جس چیز کا سبب ہے اسے مہیا کرنا چاہیے۔ بھئی کھانے کے لیے سب پکانا ہوگا، اسے پکا کے پلیٹ میں نکالنا ہوگا، ہاتھ سے اٹھانا ہوگا، یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ تو جو اسباب ہیں اس پر نظر رکھ کے
اس کا اہتمام کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں عطا فرمائے گا۔ جیسے شوہر چلا گیا باہر کچھ حاصل کرے، عورت نے پیسنے کا انتظام کر لیا، پکانے کا انتظام کر لیا، پھر دعا کیا اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، اور اس کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ نہ اسے آٹا گوندنا پڑا اور نہ کچھ کرنا، آٹا پیسنا پڑا، پسا پسایا آٹا مل گیا اور روٹی کا تیار مل گئی۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی الدرداء قال، اور حضرت ابو درداء سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً رزق بندے کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ تو جیسے اس بات پر یقین ہے کہ موت کا جب وقت آ جائے گا تو موت ہمیں پالے گی، وہ ہماری تلاش میں ہے، جب اس کا وقت آ جائے گا ہمیں پالے گی، ہم بچ نہیں سکتے۔ تو اسی طرح سے رزق بھی بندے کی تلاش میں ہے، بندہ چاہے نہ چاہے وہ رزق اس تک پہنچ ہی جائے گا، سمجھ رہے نا؟ تو اب آدمی کو جب اتنا معلوم ہے کہ رزق ہماری تلاش میں ہے، وہ ہم تک پہنچ جائے گا، تو پھر رزق حاصل کرنے کے لیے کیوں آدمی جھوٹ بولے، کیوں چوری کرے، کیوں کسی کی حق تلفی کرے؟ جتنا اس کا رزق ہے وہ تو ملنا ہی ہے اسے۔ رواہ ابو نعیم فی الحلیہ، اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء، گویا میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ حضور انبیاء میں سے ایک نبی کی حکایت بیان فرما رہے ہیں۔ ضربہ قومہ، جس نبی کو اس کی قوم نے مارا، فادموہ، تو انہیں خون آلود کر دیا، زخمی کر دیا، وہو یمسح الدم عن وجہہ ویقول، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقومی، اے اللہ تو میری قوم کی مغفرت فرما، فإنہم لا یعلمون، کیونکہ وہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ اب یہ کون نبی تھے، اس بارے میں بعض نے یہ کہا کہ احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہے، احتمال یہ ہے کہ اس سے حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی کا واقعہ بیان فرمایا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں جو نبی کی حکایت حضور بیان فرما رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور کی اپنی ذات ہی تھی، یعنی حضور نے یہ خود اپنے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک نبی کو اس کی قوم نے اتنا مارا، اسے خون آلود کر دیا، زخمی کر دیا، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اے اللہ تو میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ لوگ جانتے نہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق